الفاتحة إلى حضرة سيدنا مولانا وحبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم إلى أرواح جميع أخواننا المسلمين على كل من الصحابة وسائر الصالحين، ثم إلى أرواح سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلى سائر أصحاب رسول الله أجمعين، ثم إلى أرواح سيدتنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة رضا وسائر أزواج رسول الله أجمعين، ثم إلى أرواح سيدنا نفيسة بنت الحسن الأنور، ثم إلى أرواح الإمام الحسن والإمام الحسين جل ذريتهما، ثم إلى أرواح سيدنا علي زين العابدين، سيدنا محمد الباقر، سيدنا جعفر الصادق، سيدنا علي الوريث وإخوانه جميعا، ثم إلى روح سيدنا المهاجر رضا أحمد بن عيسى، سيدنا فقر المقدم محمد بن علي بن علي، سيدنا عبد الرحمن الصغير محمد بن علي، ثم إلى روح سيدنا ثم إلى روح الحبيب الإمام الكتب عبد الله بن أبي بكر العذراء، الحبيب الإمام الكتب أبو بكر بن عبد الله العبني، والحبيب عمر بن عبد الرحمن الطاش علي بعرس الله، والحبيب عبد الله بن علي حجاج بن أحمد بن زين الحبشي، وجميع أهل سلسلة طريقة السادة العلوية وسائر أصحاب الطرائق المحمدية والسلم في الولاية والخلفاء وأهل سلسلتهم، وخصوصا إلى شيخنا سماد الأستاذ الإمام الحافظ المسند القطب الحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بالفقيه، شيخنا الإمام الحبر القطب الحبيب عبد القادر بن أحمد بالفقيه، ثم إلى روح علامة الدنيا الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بالفقيه، الحبيب عبد الله بن حسين بالفقيه، الحبيب محمد بن علي بالفقيه، وأحمد بن محمد بالفقيه، وعلي بن عبد الله بالفقيه، ثم إلى الحباب الشريفة أم هانية بنت عبد الله بن عقيل، ثم إلى الحباب فاطمة أم الحباب فاطمة، ثم إلى الحباب محمد بن عبد القادر بالفقيه، ثم إلى الحباب عفيفة بنت إسماعيل، ثم إلى الحباب زين الجفري الحباب علي بن صالح الجفري، ثم إلى روح الحباب فطم بنت أحمد بالفقيه، الحباب زهراء بنت أبي بكر السقاف، ومن عود كل منهم في ترتيبهم ووصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم أجمعين، ثم إلى روح آبائنا وآبائكم أمهاتنا وأمهاتكم وجميع أهل لا إله إلا الله من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا من لا زائر ولا ذاكر له، ثم إلى رسول سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني، سيد أحمد كبير الرفاعي، سيد إبراهيم الدسوقي، سيد أحمد البدوي، ثم إلى جميع الأكتاب والأوتاد والأمجاد والأبدال والأغوال والأفراد وأهل النوبة وأهل الدرب ورجال الغيب وغوث الأعظم، ثم إلى كل ولي وولية من مشارق الأرض إلى مغاربها صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأنثاهم إنسهم وجنهم ورسولهم في الولاية خلفائهم وأهل سلسلتهم أجمعين، ثم إلى روح سلطان الأولياء مولانا الشريف هداية الله مولانا رحمة الله أمبير، ثم إلى مولانا إبراهيم درجات مولانا كل مولانا كل اسم الفتاح، ثم إلى روح مولانا جمال الكبرى مولانا شيخ سباكر، مولانا إبراهيم أسمرة، مولانا إسحاق، مولانا مغربي، سيدة فاطمة بنت ميمون، وجميع متقدمي أولياء التسع وصولهم في الولاية خلفائهم وأهل سلسلتهم أجمعين، ثم إلى أرواح أولياء هذه البلدة خصوصا الحبيب الإمام القطب حسين بن أبي بكر العذروس، والحبيب الإمام القطب عبد الله بن مسعود عطاس، محمد بن حداد، محمد بن الرحمن الصدر، أحمد بن عبد الله بن طالب عطاس، ثم إلى أرواح الحبيب الإمام القطب أبو بكر بن محمد السقاف، والحبيب علي هاشم بن الحبيب حسين، ثم إلى الحبيب هارون باهرون، ثم إلى الحبيب جعفر بن شيخان، ثم إلى الحبيب عبد السقاف بن ناقم، ثم إلى حميد باسلوان في خد البنكلان سيد أشرف كلامه، ثم إلى روح الحبيب صالح بن محسن الحامد، والحبيب حسين بن هدي الحامد جدهم شيخ أبو بكر بن سالم وأخي سيدنا عقيل بن سالم، ثم إلى روح الحبيب الإمام القدم محمد بن أحمد المحضار، والحبيب الإمام القدم محمد بن عدروس الحبشي، الحبيب الإمام القطب، والحبيب الإمام القطب الحبيب صعب تقوت الحبيب شيخ تقوت، ثم إلى خليفة الحبيب حمزة عطاش، ثم إلى أحمد تنبل،
ثم إلى أرواح جميع أولياء هذه البلدة وجميع أولياء في جعوة الشرقية الوسطى الغربية في جاكرتا في مدورة في والحبيب الإمام الكتب أبو بكر بن عمر بن يحيى والحبيب عمر بن طه بن يحيى علي الصافي جمع لك في كثيرا جميع أولياء في سمر وجميع أولياء الكون ثم إلى مولانا إسماعيل الجيلاني والحبيب نوح الحبشي ثم إلى مولانا حسن بن بنتن وولده ومن حواليه وذريته من أوليائك يا الله ثم إلى أرواح جميع أوليائك وأنبيائك ورسولك وملائكتك أجمعين أنت أعلم بأسمائهم ومقاماتهم ثم إلى أرواح مشايخي مسلسلين النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا شيخنا سيدنا الشيخ أبو بكر الكردي ثم إلى أرواح من بجري المسلم وفضال من شريف من الغزالي ومن عربي زين عبد الرحمن الشافعي مالك حنفي جميع علماء السنة الجماعة وما نرى من قرأت كتبهم في هذه الليلة قبل هذا الليلة وأصولهم وفروعهم نميت التعلم والتعليم تذكر وتذكير نحو الانتهاء لفائدة الاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء له وابتغى مرضاته وقربه والثواب وحسن الخاتمة على الطف والعافية والصلاح العاقبة من يد الفتوح والمنوح والرسوح والسداد قال والجسد الروح توبة النصوح وبين يد السنة قلوب القلب والسلوك مكابد على وسبب المناقب على هذه النية كل نية صالحة إن الله تعالى يقضي جميع حوائجنا الدينية والدنيوية والأخروية سهالة والجمالة بلطف وعافية بلا محنة مستجاب الدعاء الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آيات 55 وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله jahratan. Wa idh qultum, dan ingatlah ketika kamu sekalian berkata, ya Musa, wahai Musa, lan nu'mina, kami tidak akan beriman, laka kepadamu, hatta narallaha, sehingga kami bisa langsung melihat Allah jahratan, dengan jelas, terang-terangan. Fa'akhadhatkumus sa'igatu wa antum tanzurun, maka mengambil kamu sekalian sa'igah. Ada yang mengartikan halilintar, ada yang mengartikan teriakan malaikat, dan ada arti-arti lain, nanti dilihat. Wa antum tanzuruna, sedangkan keadaan kamu sekalian tanzuruna, menyaksikan, melihat langsung. Thumma ba'athnakum, setelah terkena sa'iqah, halilintar tadi, mati, kemudian dihidupkan lagi oleh Allah. Thumma ba'athnakum, kemudian kami Allah membangkitkan kamu sekalian dari kematian. Min ba'di mautikum, setelah matinya kalian. La'alla, ini pakai la'alla lagi, kemarin sudah dibahas ya. La'allakum tashkurun, agar kamu sekalian bersyukur. Sebelum masuk ke pembahasan melihat Allah, ba'athnakum ini Allah Subhanahu wa ta'ala membangkitkan sebagian Bani Israel yang mati dari kematian.
Ini menjadi dalil bahwa bi'tsah itu ada. Sebab ada kaum, kelompok, sementara orang yang tidak mempercayai kebangkitan setelah kematian. Ayat ini menjadi salah satu dalil bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul mampu biqudratihi, dengan kudrahnya Allah ta'ala membangkitkan manusia dari kematian. Tafsir Imam Nawawi Al-Bantani Marah Labid Juz Awal, Mirah Labid Juzul Awal halaman 23. Halaman 22. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqah. Wa dzalika, kejadian itu, lamma raja'a, ketika pulang Musa alaihissalam, Nabi Musa minat Turi, dari Tur Sina, dari gunung Tur, ila gaumihi, ke gaumnya. Kaum bahasa Arab, bahasa Indonesianya kaum pakai K. K-A-U-M, kaum. Kalau saya kira itu bahasa Indonesia menukil dari bahasa Arab. Kalau bahasa Arab kaum, qaf, waw, mim. Fara'a ma hum alaihi min ibadatil ijli, ketika Nabi Musa melihat Bani Israel kembali syirik, kembali kafir, murtad, menyembah patung anak sapi, haraqal ijla wa alqahu fil bahri, Nabi Musa membakar patung itu dan melemparkannya ke laut. Waqtara min qaumihi 70 rajulan min khiyarihim falamma kharaju ila at-tur qalu li Musa. Kemudian Nabi Musa memilih orang-orang saleh dari Bani Israel, 70 orang, diajak ke Gunung Tur. Orang-orang itu meminta kepada Nabi Musa, sal rabbaka hatta yusmi'ana kalamahu, mintakan kepada Tuhanmu, mintakan kepada Allah supaya kami mendengar langsung kalamullah yang tanpa huruf suara, jelas ya, yang bila sautin wala harfin. Allahu Akbar. Fasa'ala Musa alaihi salam dzalik. Nabi Musa mustajab doa ini. Fasa'ala, kemudian Nabi Musa meminta, Fasa'ala Musa alaihi salam dzalika, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mau membuka hijab sehingga 70 orang itu mendengar kalamullah yang tanpa huruf suara. Fa'ajabahullahu, dan Allah memberikan ijabah, diterima doa Nabi Musa. Walamma dana minal jabali waqa'a alaihi amudun minal ghamam wa taghashshal jabala kullahu wa dana min Musa dhalikal ghamamu hatta dakhala fihi faqala lil qaumi udkhulu. Ini ada beberapa hal yang bisa kita petik menjadi pelajaran. Di antaranya, setelah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala itu, Allah taala menurunkan sebangsa mendung, mega gitu ya, mendung, awan, memenuhi seluruh gunung. Dipenuhi awan, mendung, jadi suasananya itu temaram. Gelap-gelap terang. Sedikit ada terang tapi temaram. Ya kayak kita kalau dipenuhi mendung mau hujan itu. Maka di sini ada ilmu
bahwa salah satu alamat doa mustajab itu kalau muncul ghamam, muncul mendung. Salah satu alamat. Kalau kita berdoa, kemudian tahu-tahu Allah Ta'ala menakdirkan datang mendung, baik sangkalah Anda kepada Tuhan Anda. Husnudzanlah Anda kepada Allah bahwa itu adalah alamat doa akan diijabah. Sebab di sini waqa'a alaihi 'amudun minal ghamam wa taghashshal jabala kullah. Wa dana min Musa dzalikal ghamam. Awan tadi mendekati Nabi Musa hatta dakhala fihi, sampai diselimuti mendung, diselimuti mega, diselimuti awan Nabi Musa. Faqala lil qaum, dan beliau memanggil 70 orang itu, masuk sini. Wa kana Musa alaihi salam mata kallamahu rabbuhu waqa'a ala jabhatihi nurun sati' la yastati'u ahadun min bani adama an nadhara ilaihi. Setiap Nabi Musa dibuka hijab bercakap-cakap dengan Allah, yang jelas kalamullah itu la harfa, tidak ada huruf, wala sauta, tidak ada suara, dan tidak terikat waktu. Dibuka hijab saja Nabi Musa, sehingga bercakap-cakap dengan Allah. Tandanya itu dari dahi beliau memancar cahaya yang menyorot. Siapapun tidak akan mampu memandang Nabi Musa dari kelompok manusia, bukan malaikat ya, dari kelompok manusia. Kalau nekat memandang, mati. Wa sami'al qaumu kalam Allah ma'a Musa alaihi salam yaqulu lahu if'al kadza wa la taf'al kadza. Makanya kalau Bani Israel diazab oleh Allah Ta'ala, saya tidak heran, seperti ini nikmat Allah kepada mereka. Sampai 70 orang itu mendengar kalamullah kepada Nabi Musa, dibuka hijab maknanya. Mereka dibuka hijab juga sehingga mendengar kalamullah yang tanpa huruf suara kepada Nabi Musa. Berkata kepada Nabi Musa, kalau diterjemahkan dengan bahasa manusia, if'al kadza, kerjakan ini, wala taf'al kadza, jangan mengerjakan ini. Falamma tammal kalamu in kashafa an Musa al-ghamamu alladhi dakhala fihi. Ketika telah selesai percakapan Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Musa, mendung tadi hilang. Faqala al-qaumu ba'da dzalik. Ini kurang ajarnya Bani Israel lagi ini. Kemudian kaum Bani Israel berkata kepada Nabi Musa, sudah dibuka hijab mendengar kalamullah yang la harfa wala sauta. Apa kata mereka? Bukannya sujud bersyukur kepada Allah, mereka berkata, la nusaddiqu laka bi anna ma nasma'uhu kalam Allah hatta narallaha mu'ayanatan. Kami tidak percaya bahwa yang kami dengar tadi adalah kalamullah, sehingga kami melihat Allah secara terang-terangan. Kontan Allah Ta'ala mengadab mereka, fa ahragadhum narun minas sama'i wa matu jami'a. Dan Allah Ta'ala menurunkan api dari langit dan membakar mereka semua sampai mati. Allah. Nabi Musa nabi, hatinya penuh dengan kasih sayang kepada umatnya. Wa qama Musa rafi'an yadayhi ila as-sama' yad'u wa yaqul. Kemudian Nabi Musa berdiri mengangkat kedua tangannya ke arah langit dan berdoa, ya ilahi, wahai Tuhanku,
ikhtartu min bani Israel 70 rajulan liyakunu syuhudi. Aku memilih 70 orang dari Bani Israel untuk menjadi saksi bagi aku, biqabuli taubatihim, bahwa taubat mereka telah diterima. Farji'u ilaihim, aku kembali kepada mereka, walaysa ma'i minhum wahidun famalladhi yaqulun, bagaimana mungkin saya akan kembali seorang diri tanpa seorang pun dari 70 orang itu, mati semua 70 itu. Ini garis bawahi lagi nih ya, ini cara berdoa ini. Padahal Allah baru saja menurunkan sa'igah, api dari langit. Baru saja Allah mematikan 70 orang. Berarti kan baru turun azab itu. Perhatikan, ini penting. Baru turun azab. Bagaimana caranya Nabi Musa? Falam yazal Musa mushtaghilan bid-du'ai hatta raddallahu arwahahum. Terus menerus Nabi Musa menyibukkan diri, terus memohon kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, ampuni mereka. Ya Allah, bagaimana ini? Ya, terus memohon kepada Allah. Hatta raddallahu arwahahum, sehingga Allah mengembalikan arwah-arwah mereka. Wa batalat, dan batal taubatu Bani Israel min ibadatil ijl, daripada menyembah anak sapi. Wa qala, maka Allah berfirman, la aqbalu, aku tidak menerima taubat mereka, illa ayyaqtulu anfusahum, sehingga mereka membunuh diri mereka. Ini yang sudah dibahas kemarin. Wa antum tanzuruna, sedangkan keadaan kamu sekalian itu melihat apa? Ilan naril waqi'ati minas sama'i, kepada api yang jatuh dari langit. Wallahu a'lam. Saya cukupkan sampai di sini pembacaan satu ayat sedikit. Sisa waktu akan membahas tentang doa nisfu Sya'ban. Bab besok Lailatul Nisf min Sya'ban, tidak ada ta'lim, supaya di rumah masing-masing membaca doa nisfu Sya'ban. Ada di amalan dan doa saya itu halaman 48, atau di Majmu' Syarif, Quran kecil itu juga ada. Tata caranya sudah jelas di situ. Saya anjurkan selain mengamalkan doa nisfu Sya'ban, supaya sholat 100 rakaat. Juga sudah ada caranya itu di halaman 51. Juga di halaman 53 membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 2375 kali. Kenapa? Sebab catatan Lauhil Mahfuz, catatan kita itu bisa dirubah. Umpama kita na'udzubillah menjadi orang yang sempit rezekinya, seizin Allah Ta'ala apabila doa kita pada malam nisfu Sya'ban diijabah, di tahun berikutnya setelah membaca doa nisfu Sya'ban akan dirubah menjadi rezeki yang luas. Apabila kita tercatat di situ waliyadzubillah menjadi ahlun nar, minta kepada Allah Ta'ala bisa dirubah menjadi ahlul jannah. Apabila di Lauhil Mahfuz kita tercatat orang-orang
yang tidak suka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala wal iyad billah bisa dirubah menjadi orang yang senang kepada ibadah. Binassil Quran, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Allah Ta'ala itu akan menghapus catatan yang Allah kehendaki dan menetapkan catatan yang Allah kehendaki pada malam nisfu Sya'ban dari Lauhil Mahfuz. Satu itu. Kedua, ini penting, di malam nisfu Sya'ban itu semalam suntuk loh, mulai maghrib sampai subuh. Ada tajallil a'zam. Bahasa gampangannya itu, tajallil a'zam itu Allah Ta'ala membuka hijab sehingga hamba-hambanya yang biasanya tertutup hatinya. Biasanya kita kalau berdoa kepada Allah Ta'ala itu, kalau bahasa sekarang tidak connect. Itu kalau malam nisfu Sya'ban akan dibuka oleh Allah Ta'ala sehingga kita bisa bersambung. Yang biasanya kita kalau memohon kepada Allah Ta'ala sulit diterima, ini bisa gampang. Karena itu di kitab Dzikriyat wa Munasabat halaman 155, Syed Muhammad Maliki. Wa minha anna fi syahri Sya'ban lailatan mubarakatan mu'azzamatan mukarramatan wa hiya lailatun nisfi minhu yahsulu fiha at-tajalli al-a'zam min al-haqqi subhanahu wa ta'ala wal maghfiratul kubra asy-syamilah. Tajalli al-a'zam saya terangkan tadi, ditambah lagi pengampunan dosa secara besar-besaran dan menyeluruh. Jadi mau dosa apa saja minta maaf kepada Allah Ta'ala malam nisfu Sya'ban diampuni. Wa qad warada fi fadlihi ahaditsu katsirah. Hal ini berdasarkan hadis-hadis yang sangat banyak. Sampai-sampai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-laili fa shalla fa atala as-sujud hatta dhanantu annahu qad qubida. Falamma ra'aitu dhalika, ini dari Sayyidah Aisyah. Falamma ra'aitu dhalik qumtu hatta harraktu ibhamah fataharraka faraja'tu fasami'tuhu yaqulu fi sujudih a'udhu bi'afwika min 'iqabik wa a'udhu biridhaka min sakhatik wa a'udhu bika minka ilaik la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falamma rafa'a ra'sahu min as-sujud wa faragha min salatihi qala ya Aisyatu aw ya Humaira adhananti anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad khasa bik qultu la wallahi ya Rasulullah walakinni dhanantu annaka kubitta lituli sujudik. فقال أتدرين أي ليلة هذه قلت الله ورسوله أعلم قال هذه ليلة النصف من شعبان إن الله عز وجل يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان فيغفر للمستغفرين. Jadi ringkas artinya, belum pernah Sayyidatuna Aisyah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu lama sujud berdoa kepada Allah Ta'ala sehingga disangka sudah meninggal. Terlalu lama sujud tidak bergerak sehingga disangka oleh Siti Aisyah sudah wafat Nabi. Sampai digerakkan oleh Sayyidah Aisyah, ibu jarinya. Begitu bergerak, tenang beliau. Oh, tidak meninggal, masih hidup ini. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah engkau tahu malam apa ini? Dijawab oleh Sayyidah Aisyah, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Nabi bersabda, malam ini adalah malam nisfu Sya'ban. Allah Ta'ala akan
memperlihatkan diri, maknanya memperlihatkan diri, menurunkan rahmat kepada hamba-hambanya pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru lil mustaghfirin, kalau ada pendosa meminta ampun diampuni. Wa yarhamul mustarhimin, kalau ada orang meminta rahmah diberi rahmat. Wa yuakhiru ahlal higdi kamahum, rawahul Baihaqi min tariqil Ala ibn al-Harith عنها أي عن سيدتنا عائشة وقال هذا مرسل جيد والله أعلم. ربنا تقبل منا وقبلنا بالسر أسرار الفاتحة وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم.